انسان جہاں پر منظری سنا کرتا کہ منظری صحابہ رہے گئے، انسان کے دل میں آنے والے کے لیے محبت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا کرم اتنا بڑا کرم ہے، وہاں جتنے بھی بچے فارغ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہر سال 250-300 بچے فارغ ہوتے ہیں، پھر علاقوں میں جایا کرتے ہیں، بستی میں، محلہ میں، قریہ میں، وادی میں پہنچا کرتے گئے۔ جس علاقے میں، جس بستی میں، جس قریہ میں جایا کرتے گئے، اعلیٰ حضرت کے پیغام کو زندہ کیا کرتے گئے۔ لیکن صاحب آج ہم نے انہی کو حقیر سمجھ لیا، آج ہم نے انہیں گری والی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ مولوی تو ہے اور کیا ہے، ہم نے یار ان کے رتبے کو نہیں جانا، ان کی شان کو نہیں سمجھا، ہم نے ان کے وقار کو نہیں سمجھا، ہم نے تو یہ سمجھ لیا یہ تو میرا چچا زاد بھائی ہے تو کیا ہوا، یہ میرا پھپھیرا بھائی ہے تو کیا ہوا، یہ میرا ماموزاد بھائی ہے تو کیا ہوا۔ اللہ اکبر، تم نے یار ان مولویوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن صاحب دیکھو تو صحیح، مصطفیٰ جان رحمت کیا ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ کا بابا ارشاد فرماتا ہے جب حشر کا دن قائم کیا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مخلوق پیش کی جائے گی، اللہ اکبر، یہ علماء بھی ہوں گے، تب اللہ فرمائے گا او علماء تم قریب آ جاؤ، اللہ اکبر، علماء قریب آئیں گے، لوگ کہیں گے مولا ان علماء کو کیوں قریب بلایا گیا، مولا ان کو کیوں قربت دی گئی، اللہ اکبر، جیسے اتنا لوگ کہیں گے خدا کی رحمت جواب دے گی، او لوگوں سنو، انہوں نے دنیا کے اندر علم کو اپنے سینے کے اندر زندہ کیا تھا، انہوں نے دنیا کے اندر تعلیم حاصل کی تھی، آج پروردگار عالم ان کا مقام اتنا بلند فرما دے گا کہ مولا انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم یار حقارت کی نظر سے دیکھتے گئے، ہم نے سمجھا یار گھر کا آدمی ہے، جیسا چاہا ویسے جھاڑ کے رکھ دیا۔ تم نے کیا جانا یار، انہوں نے رات کی سردیوں میں، اللہ اکبر، رات کے سناٹوں میں جب ہم لحاف اوڑھ کر 10 بجے سو جایا کرتے گئے، لیکن یہ مدرسے کے طلبہ لحاف نہیں اوڑا کرتے گئے، ایک لوئی کو اس جسم کے اوپر ڈال کر اللہ اکبر برآمدے میں بیٹھ کر اسی ٹھنڈ میں کتابیں پڑھتے رہتے گئے۔ کیا معلوم ہے انہوں نے لحاف کیوں نہیں اوڑا، انہیں معلوم ہے لحاف اوڑھ لیں گے اس کی گرمی مجھے محسوس ہوگی، نیند آ جائے گی، اللہ اکبر، ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے دال چاول کھا کر انہوں نے علم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، انہوں نے پوری رات جاگ جاگ کر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، علم حدیث کا علم حاصل کیا ہے، علم فقہ کو پڑھا ہے، اللہ اکبر، لیکن آج جیسی فارغ ہو گیا مولانا، ہم نے گری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، ہم نے حقارت سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، یار مولوی تو ہے تو کیا ہوا، لیکن یاد رکھو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس کو عزت دینے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، اس کو عزت دینے والا پروردگار عالم ہے، اسے مالک و مولا نے ایسی عزت دی ہے، جب تک دنیا میں رہے گا تمہیں تب بھی اس کی ضرورت پڑے گی، اور جب یہ مر کر چلا جائے گا حشر میں پہنچے گا تب بھی تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، اور جب تم لوگ جنت میں پہنچو گے تب بھی تمہیں اپنے علماء کی ضرورت پڑے گی۔ انہیں گری نظر سے نہ دیکھو یار، ان سے پیار کرو، محبت کرو۔ جب کوئی بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، تو آسمان اور زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یار بات سمجھ میں آ رہی تو تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ آسمان اور زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کے درخت کہتے مولا اس کی مغفرت فرما، جمادات کہتے مولا اس کی مغفرت فرما، اللہ اکبر، سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں عرض کرتی مولا اس کی مغفرت فرما، آسمان کے فرشتے کہتے مولا اس کی مغفرت فرما۔ جب ایک بچہ اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین کی طلب میں نکلتا ہے، اللہ اکبر، وہ علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے، لیکن مصطفیٰ
اللہ کا فرمان سنو. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ اپنے گھر سے نکلا تو صحیح علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے, اپنے گھر سے نکلا تو صحیح علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے, علم کو اپنے سینے میں بسانے کے لیے نکلا ہے, لیکن کونین کا دولا ارشاد فرماتا ہے یہ اپنے گھر سے نکلا ہے. ادھر خدا کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے او میرے بندے دل میں دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے, پروردگار عالم تیرا راستہ جنت عطا کر دے گا, تیرا راستہ جنت بنا دے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تک دنیا کے اندر عالم زندہ رہتے ہیں, جب تک دنیا کے اندر علم والا زندہ رہا کرتا ہے اور وہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتا ہے, ہاتھ بعد میں نہیں جاتے, دعا پہلے قبول ہوتا ہے. نعرے تکبیر, سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. مفتی فرزند رضا منظری صاحب قبلہ, مفتی فرزند رضا منظری صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن دستار بندی, نعرے تکبیر. علم حاصل کرنا تم نے مذاق سمجھ لیا یار, جاؤ تو مدرسے پڑھائی تو کرو. جب امتحان کا وقت ہوتا ہے نا, سر پر امتحان ہوتے گئے, کئی رات ایسے گزارنا پڑتی ہے طلبہ کو کہ آنکھوں میں نیند ہو تب بھی سویا نہیں جاتا. امتحان کی ٹینشن ہوا کرتی ہے, صبح کیا جواب لکھیں گے, پوری رات کتاب لے کر بیٹھے رہتے گئے, نہ سردیوں کی فکر نہ گرمی کی فکر. اللہ اکبر. یا ہم نے اپنے فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا پی لیا, ہم نے اپنے گھر سے گرم شال نکالی اور اوڑھ لی. اللہ اکبر. لیکن ان بچوں سے پوچھو کہ جن کے ماں باپ نے اس لیے بھیج دیا, بیٹے جا حافظ بن کے آنا یا مولانا بن کے آنا, اور وہ بیٹے بھی کتنے لاجواب ہیں, مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں, تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں, لیکن ماں باپ نے جس مقصد کے لیے بھیجا اسی پر گامزن ہے. اور جب ایک دن آتے ہیں نا, ان کے سر پر الحمدللہ ایک تاج رکھا جاتا ہے, پگڑی رکھی جاتی ہے, اور یہ پگڑی دنیا میں ایسی پگڑی ہوتی ہے جو زمانے والوں کو دکھا دیتی ہے. اب اس کے سر پر جو پگڑی رکھی گئی ہے, آج سے یہ تمہارا بھائی تھا, بھائی مت کہنا بلکہ سے مولانا کہنا. اس سے پہلے یہ تمہارا رشتہ دار تھا, رشتہ دار ہی رہا, لیکن جب سے اس کے سر پر پگڑی رکھی گئی اسے قاری کہنا شروع کر دینا, جب سے اس کے سر پر پگڑی رکھی گئی اسے حافظ کہنا شروع کر دینا, جب سے اس کے سر پر وہ تاج رکھا گیا اسے مفتی کہنا شروع کر دینا. لیکن صاحبو آج ہم نے ان مولویوں کو جانا نہیں ہے, ہم نے ان مولویوں کو پہچانا نہیں ہے. اگر یہی مسجد کا مولوی ہمارے دروازے پر فاتحہ دینے نہیں آیا تو ہم نے اٹھا کر زبان مار دی, یار مفتی صاحب ہمارے دروازے پر نہیں گئے, قاری صاحب ہمارے گھر نہیں آئے. اللہ اکبر. ہم نے زبان مار کے رکھ دی ہے, ہم نے زمانے کو بھی یہ پیغام دیا یار یہ ہمارے گھر نہیں آئے ہیں, اب آنا ان کی تھڑی لینے کے لیے, ہم ہرگز ان کی تھڑی نہ دیں گے. آنا ان کی تنخواہ اگانے کے لیے دروازے پر, تمہیں دہلیز سے بھگا دیں گے, جب آئے گا ان کا کھانا ان کے پردے کو لوٹا دیں گے. اللہ اکبر. ہم نے کیا سمجھا کہ یہ مولوی یا مفتی یا یہ امام تمہاری تو روٹیوں کے بھوکے ہیں. یاد رکھو صاحب, کھلانے والا اللہ ہے, پلانے والا اللہ ہے. تیرے بس کی نہیں ہے کہ تو کسی کو کھلا سکے, تیرے بس کی نہیں ہے تو کسی کو پلا سکے. اللہ نے تو ان مولویوں کی شان یہ رکھی ہے, ان کی فضیلت یہ رکھی ہے. حدیثوں کے اندر آتا ہے جس راستے سے یہ مولوی گزر جاتا ہے اس گلیوں کے اندر, اس راستے کے اندر خدا کی طرف سے نور اترنا شروع ہو جاتا ہے. جس راستے سے, جس قبرستان سے یہ مولوی گزر جائے, اللہ اس قبرستان سے 40 دن مردوں پر سے عذاب کو اٹھا لیا کرتا. لیکن ہم نے نہیں جانا یار, ہم نے تو گھر کا آدمی سمجھا. یہ ساجد ہے نا اپنے گھر کا آدمی, اپنا چھوٹا بھائی ہے, ایسا کہہ کے پکارا یار. ان کا یار ادب کرو, ادب کرنا ضروری ہے. اور آپ کو ایک مثال دوں, میں نے ایک ماہنامے میں پڑھا, اللہ اکبر, پہلے زمانے میں 3 عورتیں تھیں اور تینوں کنویں کے اندر پانی بھرنے کے لیے گئی. تینوں کے ساتھ میں ایک مٹکا ہے. تینوں خواتین نے سمندر میں سے پانی کو بھرا,
اس کنویں سے پانی کو بھرا مٹکے میں لیا، تینوں نے اپنے اپنے مٹکے اٹھائے، تینوں چل دی۔ جیسی چلی نا تو راستے میں ایک شہزادہ ملا اور کہنے لگا ماں پانی لے کر جا رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹے پانی لے کر جا رہی ہے، چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا ماں تو بھی پانی لے کر جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ وہ بھی شہزادے نے اتنا کہا کہہ کر چلا گیا۔ اب قربان جو تیسرے بچے کی ذات پر، جب وہ بچہ آیا تو ماں کی سر پر اس نے اس مٹکے کو دیکھا، پانی بھرا ہوا، اللہ اکبر، آنکھیں برسی ہیں، رو کر ماں کے قریب آیا اور کہنے لگا ماں تو مٹکا اٹھا کر لے جا رہی ہے، ماں تیرا بیٹا زندہ ہے، مٹکا تو مت لے جا۔ اللہ اکبر، ماں نے مٹکے کو اتارا ہے، اس شہزادے نے اپنے سر پر رکھا ہے اور شہزادے نے کہا تھا وہ میری ماں کے ساتھ آنے والوں تم یہیں پر ٹھہر جاؤ، میں اپنی ماں کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں، تھوڑی دیر میں تمہارے بھی مٹکے لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ شہزادہ اپنی ماں کو ساتھ میں لے کر گھر چھوڑ کر آیا ہے، اپنا مٹکا اس نے گھر پہ رکھا ہے، اب فوراً دوڑا دوڑا آیا، ان دو خاتونوں کے مٹکے کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد ان کے گھر پر پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن وہ بھی اتفاق ہوا، ایک ایسا بھی مرحلہ پیش آیا، یہ تینوں خواتین پھر ساتھ میں ہوئی، جیسی گفتگو کرنے لگی ہے پہلی کی بات چھڑنا شروع ہو گئی۔ پہلے عورت نے کہا تھا یہ بتاؤ وہ پیٹ بٹا کون تھا، یہ بتاؤ وہ بچہ کس کا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا ہے تو خاتون نے کہا تھا وہ میرا بچہ تھا، دوسری نے کہا تھا وہ میرا بچہ تھا، تیسری نے کہا تھا وہ میرا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر، اب جس کی ماں تھی وہ کہنے لگی ہے یہ بتاؤ تمہارا بیٹا سلام کر کے گیا تھا، تمہارے بیٹے نے مٹکے کو کیوں نہیں اٹھایا، تمہارا بیٹا تعلیم کا حاصل کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا تو یہ ماں کہنے لگی ہے ارے جانتی نہیں ہو میرا بیٹا کالج میں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، دوسری نے کہا تھا میرا بیٹا آیا سلام کر کے چلا گیا، میرا بیٹا میرا بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ جب تیسری سے پوچھا گیا یار تو بھی تو بتا تیرا بیٹا آیا ہے، اس نے مٹکے کو سر پہ رکھا ہے، تجھے گھر پہ چھوڑ کر آیا ہے، ہمارے بھی مٹکوں کو اٹھایا ہے، تیرا بچہ کہاں تعلیم حاصل کرتا۔ تو اس سیفہ نے اتنا سنا تھا، اس ماں نے اتنا سنا تھا، آنکھیں برسی ہے، ماں نے رو کر کہا تھا او خاتون سن لو، او کنیزہ سن لو، او فاطمہ کی کنیز سنو، میرا بچہ کسی کالج میں نہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں، کسی اسکول میں نہیں، بلکہ میرا بچہ اگر پڑھتا ہے تو کہیں اور نہیں بلکہ مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے، مدرسے کے اندر پڑھائی کرتا ہے، مدرسے کے اندر اسٹڈی کرتا ہے۔ تو ایک خاتون نے کہا تھا آخرکار تیرے بچے کو یہ ادب کیسے آیا؟ تو اس خاتون نے جواب دیا تھا کہ مدرسے کے اندر مصطفیٰ کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے اور جس بچے کو مصطفیٰ کی سیرت پڑھائی جائے وہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، مرنے کے بعد بھی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، مفتی فرزند رضا منظری صاحب قبلہ، مفتی فرزند رضا منظری صاحب قبلہ، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری قوم اپنے بچوں کو سب بنائے گی لیکن کوئی کسی کو مولوی نہیں بناتا۔ اپنے بچے کو یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن کرائیں گے، کالجوں میں بھیجیں گے، اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے۔ میں نہیں منع کرتا آپ کو کہ نہ بناؤ، لیکن کم سے کم اپنے بچے کو پہلا سچا عاشق رسول بنا دو۔ تو پروفیسر بنانا ہے بناؤ، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے بناؤ، اگر تمہیں اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے بناؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو مصطفیٰ کا پاٹھ پڑھا دو، مصطفیٰ کی سیرت کے بارے میں بتا دو۔ لیکن آج ماں باپ اللہ اکبر، جس بچے کا ذہن قوی ہوا، جس بچے کا ذہن اچھا ہوا، اسے بھیج دیا یونیورسٹی میں، بیٹا تجھے وہاں پر ایڈمیشن لینا، تیری رینک اچھی آنا گئی۔ باپ کو فخر محسوس ہوتا ہے میرا بیٹا اچھی رینک والا نمبر لایا ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہوا،
کبھی باپ نے اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا بیٹا تو نے نمازیں کتنی ادا کی ہے، بیٹا تو نے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے؟ کبھی اپنے بچوں سے ہم نے یہ نہیں پوچھا، بس ایڈمیشن کرا دیا، کوئی پروفیسر بنا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے، کوئی وکیل بنا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو صاحب، جب یہی پروفیسر والے ایڈمیشن لیا کرتے ہیں، جب یہ انجینئر والے ایڈمیشن لیا کرتے ہیں، جیسے یونیورسٹیز کالج میں پہنچا کرتے ہیں، اللہ اکبر، جب یہ اپنے قلم کو اٹھایا کرتے ہیں، جب یہ انجینئر قلم اٹھاتا ہے تو میتھ کی تیاری کرتا نظر آتا ہے، جب یہ پروفیسر قلم اٹھاتا ہے اللہ اکبر سگنیچر کی تیاری کرتا نظر آتا ہے، اور جب یہی وکیل قلم اٹھاتا ہے تو وکالت نامہ تیار کرتا نظر آتا ہے، جب یہ پولیس والا قلم اٹھاتا ہے تو ایف آئی آر درج کرتا لکھتا نظر آتا ہے، اللہ اکبر، جب یہ ٹیچر قلم اٹھاتا ہے تو سگنیچر کی تیاری کرتا نظر آتا ہے، جب یہ ڈاکٹر قلم اٹھاتا ہے تو رپورٹ کی تیاری کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ مدرسے کے طلباء پر، قربان جاؤ مدرسے کے بچوں پر، قربان جاؤ مدارس کے طلباء پر، کہ یہ مدارس کے طلباء جب قلم کو اٹھاتے ہیں تو کوئی ایف آئی آر نوٹ نہیں کرتے ہیں، کوئی رپورٹ تیار نہیں کرتے ہیں، کوئی وکالت نامہ تیار نہیں کرتے ہیں، کوئی لیمیف کی تیاری نہیں کرتے ہیں، کوئی نقشہ تیار نہیں کرتے ہیں، کوئی راستہ تیار نہیں کرتے ہیں، کوئی میپ کی تیاری نہیں کرتے ہیں، کوئی رپورٹ تیار نہیں کرتے ہیں، کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرتے ہیں، کوئی سگنیچر نہیں تیار کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ مدرسے کے طلباء جب اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو قلم اٹھا کر اگر سب سے پہلے تو یہ لکھا کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لکھتے ہیں، سرور کہوں کے مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ لیکن ہم نے مدارس کے ان طلباء کو کچھ سمجھا نہیں، ہم لوگ چین سے سو گئے رات میں۔ کبھی ان سے پوچھا کہ تمہارے مدارس کے اندر کھاٹ ہے یا نہیں ہے، چارپائی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، فرش میں بچھی میٹ، اس کے اوپر رکھا اپنا گدا، لیٹ گئے اللہ کے بھروسے کے اوپر، اللہ پر توکل کر کے لیٹ گئے۔ ہم اگر تم سے کہہ دیا جائے راستے میں جاؤ اپنا بستر بچھا لو روڈ کے اوپر لیٹ جاؤ، کہیں گے بھئی مفتی صاحب کیسی رائے دے رہے ہیں، نہیں لیٹیں گے، کوئی کیڑا آ سکتا ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی، نہیں لیٹیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، ان مدارس کے طلباء کو دیکھو، رات کے سناٹے میں پڑھائی کی، اور کھانا بھی یہ پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، یہ بھی میں تمہیں بتاؤں، انہیں معلوم اگر میں پیٹ بھر کے کھا لوں گا تو میری پڑھائی مکمل نہیں ہو پائے گی۔ یہ اتنا کھاتے ہیں کہ جتنے میں یہ تعلیم حاصل کر سکے، انہیں اپنی پڑھائی کی فکر ہوتی ہے، انہیں معلوم ہے ماں باپ نے بھیجا تو کس مقصد کے لیے بھیجا، انہیں معلوم ہے کہ میرا باپ مزدوری کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، 4 پیسے اکٹھا کر کے میرے لیے خرچے کے لیے بھیجا کرتا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ میری ماں دوسروں کے گھر جا کر چھوٹے چھوٹے برتن مانجتی تو میرے لیے 100 کا انتظام ہوتا گیا، تب کہیں جا کر ایک مولوی تیار ہوتا، تب کہیں جا کر ایک مفتی تیار ہوتا، تب کہیں جا کر ایک قاری قرآن بنتا، تب کہیں جا کر ایک حافظ قرآن بنتا۔ اور ہمارے گاؤں کے کچھ جاہل اللہ اکبر ایسے ہو گئے، چند کتابیں کیا پڑھ لی، اردو پڑھنا آ گیا تو کہنے لگے مولوی تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، جتنا آتا سب چھڑا مجھے آتا ہے۔ جی بے شک، اردو کیا پڑھنا سیکھ گیا، اللہ اکبر، اپنے آپ ہی کو علامہ سمجھ بیٹھے، ارے واہ، اپنے آپ ہی کو قاضی و قضا سمجھ بیٹھے۔ استنجے کا طریقہ معلوم نہیں، ٹیلوں سے کس طریقے سے کیا جائے، اب مقابلہ کرنے چلا ہے اپنے مولوی سے، مقابلہ کرنے چلا ہے عالم سے۔ یاد رکھ عالموں کی شان تو یہ ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ایک طالب علم پڑھائی کے لیے نکلتا ہے نا
تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ان کے لیے پر بچھا رہے گئے. ہم نے اردو پڑھ لیا، ہم انہیں کو اٹکانے کی کوشش کر رہے گئے. آہا ماشاءاللہ بہت اچھا منظری صاحب نے مجھے جواب دیا. پدی نہ پدی کا شوربا، آتا جاتا کچھ نہیں. اردو کیا پڑھ لیے، اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. منہ میں دھات نہیں، پیٹ میں آت نہیں، بس ہم ہی سب کچھ ہیں. اللہ اکبر. پھر اپنی جہالت پر اتر آیا کرتے گئے. ہم نے کتاب کے اندر ایسا پڑھا، کتاب کے اندر ایسا پڑھا. ارے بے وقوفو، جا کر پہلے مدرسے میں پڑھائی حاصل کرو. روایتیں ضعیف بھی ہوا کرتی گئی. دیکھو تو صحیح. اللہ اکبر. ایک ایسی ابھی کمالی صاحب ایک مسئلہ آیا تھا ہمارے پاس. سفر کے مہینے میں لوگ کہا کرتے گئے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، کوئی نیا سامان نہیں انسان کو خریدنا چاہیے، نہ بیچنا چاہیے، نہ دکان رکھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان برباد ہو جاتا ہے. حدیث منسوب کرتا ہے میرے سرکار کی طرف، اور سرکار نے تو یہ ارشاد فرمایا لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں. ہر دن بہتر ہے شادی کے لیے. کہ انسان نے اپنی اپنی سوچیں بنا لی. منگل کا دن اچھا نہیں، بدھ کا دن اچھا نہیں، جمعے کا دن اچھا نہیں. ہر دن بہتر ہے. تو کہنے لگا حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا. اور میں نے کہا بے وقوف، لوگ حدیثیں گڑھ بھی لیا کرتے ہیں. آج وہ 2 ٹکے کے مولوی حدیثیں گڑھ رہے ہیں، اور میرے امام احمد رضا کی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں تم امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ احمد رضا صرف ایک مولانا تھے، اعلیٰ حضرت نہیں تھے. یاد رکھو صاحب، امام احمد رضا کو پڑھانے والا فاطمہ کا بابا ہے. جب بریلی کے مولانا احمد رضا مدینہ شریف پہنچے، سرکار کی جالیوں کے سامنے بیٹھے گئے. دل میں تڑپ پیدا ہوئی مصطفیٰ کا دیدار کرے. کتابت کرنا شروع کی. لکھتے ہیں وہ سوئے لال ازہار پھرتے گئے، تیرے دن اے بہار پھرتے گئے. دیدار نہیں ہوا. اگلا دن آیا، پھر کوشش کی. یہاں تک میرے امام احمد رضا جب اس پر پہنچے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات ہے رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے گئے. تو حالت بیداری میں کوئی اور نہیں، سید الانبیاء تشریف لائے تھے. فاطمہ کا بابا آیا تھا، اور تم میرے امام کی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہو. اللہ اکبر. جس کے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جس جگہ چلا جائے، جس علاقے میں پہنچ جائے، جس بستی کے اندر پہنچ جائے، تو مسلک اعلیٰ حضرت کے چراغ کو روشن کرتا ہوا نظر آتا. تم اس امام کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو، اس کی ذات پر تم طنز کس رہے ہو. کیا سمجھ لیا تم نے؟ تم میرے امام کی برابری کر سکتے. اللہ اکبر. میرے امام کی شان دیکھو. جب میرے امام نے پہلا روزہ رکھا، میرے امام کا پہلا روزہ، شدید گرمی، لوگ بڑا پریشان. یار رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا گیا، شدید گرمی ہے. تو میرے امام کی کلائی کو ان کے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان نے پکڑی. سبحان اللہ. آپ کے والد محترم نے جس سے آپ کی کلائی کو پکڑا اور کہا بیٹا احمد رضا
چلو ذرا چلتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر جیسی اتنا کہا تھا آپ کے والد نے آپ کی کلائی پکڑی گئے پکڑنے کے بعد امام احمد رضا کو لے جا کر ایک کمرے میں لا کر کھڑا کر دیا اندر سے کمرے کو بند کر لیا ہے اللہ اکبر وہاں پر افطاری کا سامان رکھا تھا وہاں پر فرینے کی پلیٹیں رکھی ہوئی تھی اللہ اکبر مولانا نقی علی خان آپ کے والد ماجد فرماتے گئے وہ بیٹے احمد رضا اس میں سے کچھ فرینے کھا لو اللہ اکبر اتنا کہنا تھا ہمارا تمہارا امام ارشاد فرماتا ہے وہ بابا میں روزے سے ہوں بابا میں روزے سے ہوں اللہ اکبر اتنا کہنا تھا حضرت مولانا نقی علی خان فرماتے گئے وہ بیٹے احمد رضا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے بیٹے کچھ کھا لو اللہ اکبر اتنا کہنا تھا احمد رضا کہتے ہیں بابا میں روزے سے ہوں میں ہرگز نہ کھاؤں گا اللہ اکبر اتنا کہنا تھا مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں وہ بیٹے احمد رضا ڈرتے کیوں ہو گھبراتے کیوں ہو دیکھتے نہیں ہو میں نے دروازے میں کنڈی لگا لی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی دنیا دار نہیں دیکھ رہا ہے وہ بیٹے احمد رضا تم تناول کر لو وہ بیٹے احمد رضا تم کھا لو اللہ اکبر اتنا کہنا تھا اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں او بابا کوئی دیکھے نہ دیکھے دنیا دار دیکھے نہ دیکھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے میرا مالک و مولا دیکھ رہا ہے اللہ اکبر اتنا کہنا تھا تو آپ کے بابا نے احمد رضا کو اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا آنکھیں اشکبار بھی اور کہنے لگے وہ بیٹے تیری شان بڑی شان والی ہے تو بڑی عظمت والا ہے وہ بیٹے ایک وقت وہ آئے گا کہ پورے زمانے میں تیرا چرچا ہو جائے گا اور آج دیکھو زمانے میں امام احمد رضا کا چرچا ہو رہا ہے ہم لوگ پہچانتے ہی اسی سے بھائی منظری صاحب پہچانتے ہی اسی سے ہے کون اپنا ہے کون غیر ہے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دیتے ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے یہ میرے امام کی شان ہے اللہ اکبر اب تم میرے امام کی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہو اور میرے امام کا رتبہ اللہ نے کتنا بلند کیا کتنا بلند کیا اللہ اکبر کتابوں کے اندر ملتا ہے میرے امام کے پاس میں اگر کوئی غریب بھی آتا نا تو میرا امام اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے اپنی جگہ پر بیٹھایا کرتا اتنا لاجواب اخلاق تھا میرے امام کو سب کچھ ملا نا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے تو پھیل ملا مصطفیٰ کا فیضان ہوا اعلیٰ حضرت پر اور میرا امام زمانے میں چمکا ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیے وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے یہ شان ہے احمد رضا کی اللہ اکبر میرے رضا کو دیکھو رضا کی زندگی دیکھو میرے رضا کا بچپنا دیکھو میرے رضا کے ہر ایک چلنے میں بولنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں سنت نبی کا کردار نظر آتا اور اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتے اپنے نبی سے کتنا عشق کرتے اور اتنا پیار اللہ اکبر میرا امام فرماتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا طرف کے بولو یار سبحان اللہ اور بچل کے بولو یا رسول اللہ اور اپنے ہاتھوں کو نبی کی محبت میں اٹھا کر جلدی جلدی اٹھائیے اور جلدی جلدی اٹھائیے اور زمانے والوں کو یہ بتا دینا وہ نبی کی میراث سے مخالفت کرنے والوں وہ نبی کے جلسہ سے جلنے والوں نبی کی سے مخالفت کرنے والوں مال کی فکر میں رہنے والوں تم کو دنیا کا مال مبارک ہو ہم سنیوں کو آمنہ کا لال مبارک اور طرف کے بولے یا سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ میرے امام کو اپنے نبی سے بڑا پیار تھا میرے امام کو اپنے نبی سے بڑا عشق تھا اور جس نے سرکار سے عشق کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے تبھی تو میرا امام فرماتا ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے ہے بڑا پیار
تھا میرے ایمان پر، اللہ اکبر۔ نبی کے ایک صحابی ہے کہ جن کا نام حضرت ابو دجانہ ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو دجانہ۔ ان کا معمول یہ تھا کہ صبح صبح آتے، فجر کی نماز ادا کرتے، جیسے مصطفیٰ سلام پھیرا کرتے، جیسے مصطفیٰ سلام پھیرا کرتے، حضرت ابو دجانہ دعا نہیں مانگتے، اپنے گھر چلے جاتے۔ اللہ اکبر، کئی دن تک ایسا ہوتا رہا۔ ایک دن مصطفیٰ نے ابو دجانہ کو روکا۔ مصطفیٰ فرماتے، ابو دجانہ تم نماز پڑھ کر فارغ ہو کر چلے جاتے ہو، ابو دجانہ دعا کیوں نہیں مانگا کرتے ہو، ابو دجانہ دعا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، ابو دجانہ کی آنکھیں برسی ہیں، ابو دجانہ نے رونا شروع کیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، ابو دجانہ روتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، ابو دجانہ کہتے، سرکار میرے پاس ایک ہی چادر ہے، سرکار میرے پاس ایک ہی چادر ہے جسے اوڑھ کر میں نماز پڑھتا ہوں، اور اسے اوڑھ کر میری گھر والی نماز پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر، دوسری روایت یہ ملتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، او ابو دجانہ تم نماز پڑھنے کے بعد دعا کیوں نہیں مانگا کرتے ہو، اپنے گھر کی طرف کیوں چلے جاتے ہو؟ تو ابو دجانہ کہتے ہیں، سرکار میرے پڑوسی ایک یہودی ہے، اس کے کھجور کی کچھ شاخیں میرے گھر کے اندر لٹک رہی ہے، سرکار رات کے وقت میں ہوا تیز چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ٹوٹ کر میرے آنگن میں گر جاتی ہے، سرکار اگر میں آپ کے پیچھے دعا مانگوں گا، میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں وہ بیدار ہو جائیں گے اور اس یہودی کی کھجور کو بغیر اجازت سے تناول کر لیں گے۔ سرکار ابو دجانہ کو یہ گوارا نہیں ہے، سرکار اس لیے ابو دجانہ پہلے اپنے گھر جاتا ہے، اس کی کھجوروں کو اٹھاتا ہے، اس کی کھجوروں کو بینتا ہے اور اس یہودی کے گھر میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، ابو دجانہ تو اپنے گھر کی طرف چلے گئے، میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو بلایا ہے، سرکار فرماتے ہیں، وہ ابو بکر کہاں ہو، قریب آ جاؤ۔ ابو بکر آئے، جی آقا فرمائیے کیا معاملہ ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں، وہ ابو بکر سنو تو صحیح، آج ابو دجانہ کے لیے ایک کھجور کے پیڑ کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کا عشق دیکھو صاحب، ہم نبی کو تو ہو جائے، ہم نبی سے پیار تو کرے تو صحیح، نبی سے عشق کرے تو صحیح، پورا زمانہ ہماری تعریف کرتا نظر آئے گا، پورا زمانہ ہم سے محبت کرتا نظر آئے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، آج ابو دجانہ کے لیے ایک کھجور کے پیڑ کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر چلے گئے، ساتھ میں مصطفیٰ ہے، نبی کے اور یار ساتھ میں ہے۔ جیسی مصطفیٰ جان رحمت چلے گئے، اس یہودی کے دروازے پر پہنچے ہیں، دروازے پر دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی ہے، آنے والا کون ہے؟ مصطفیٰ فرماتے یہودی، مصطفیٰ ارشاد فرماتے یہودی، نبی آیا ہے، آخری پیغمبر تیرے دروازے پر تشریف لایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، یہودی دروازے پر آیا ہے اور کہنے لگا، محمد کیسے آنا ہوا؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، او یہودی سن لے، تیرا پڑوسی، او یہودی سن لے، تیرا پڑوسی میرا ایک صحابی ہے، تیری کچھ کھجور کی شاخیں اس کے گھر کے اندر لٹک رہی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، دعا نہیں مانگتا ہے، تیری کھجوریں ٹوٹ کر اس کے آنگن میں رات کے حصے میں گر جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بیدار ہونے سے پہلے تیری کھجوروں کو اٹھا کر تیرے آنگن میں پھینک دیتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، یہ جو تیرے گھر کے اندر میں، جو تیرے آنگن میں کھجور کا پیڑ ہے، اس کو میرے حوالے بیچ دے، محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہے 10 کھجوروں کے پیڑ تجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، یہ یہودی کہنے لگا ہے، او مصطفیٰ سنو تو صحیح، میں غائب کی چیزوں پر ایمان نہ رکھتا ہوں، جو حاضر والی ہو ان کو بتاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں، کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو یہودی کہنے لگا ہے، سرکار موجودہ چیز ہو تو بتاؤ، موجودہ چیز دو گے تب میں یہ کھجور کا پیڑ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ابو بکر کہنے لگے، سرکار مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، ابو بکر تم ہی بتاؤ۔ اللہ اکبر، ابو بکر کہتے ہیں، او یہودی سن لے، جو میرے فلا جگہ پر 10 کھجور کے پیڑ ہیں میں وہ تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ پیڑ تو ابو دجانہ کے حوالے کرتے۔ اللہ اکبر، یہودی نے سنا ہے، یہودی نے کہا سودا منظور ہے۔ اللہ اکبر، سودا منظور کر لیا گیا ہے۔ اب یہودی رات کے سناٹے میں اپنی بیوی سے کہتا ہے، یا محمد کا سودا دیکھا، پیڑ ہمارے آنگن میں ہے، پیڑ ہمارے آنگن میں ہے، کچھ کھجور کی شاخیں، یہ کچھ کھجور کی شاخیں نبی کے صحابی کے گھر لٹک رہی ہے، ابو دجانہ کے گھر میں لٹک رہی ہے، انہیں تو کچھ کھجوریں ملے گی، پورا پیڑ تو ہمارے آنگن میں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیڑ اکھڑ کر ابو دجانہ کے آنگن میں لگ جائے۔ اللہ اکبر، یہ یہودی رات کے وقت میں اپنی بیوی سے یہ کہہ کر لیٹا تھا، جیسی صبح اٹھا ہے، جیسی آنکھ کھولی ہے تو کیا دیکھا ہے؟ جو کھجور کا پیڑ اس کے گھر کے آنگن میں تھا اب اس کے آنگن میں نہیں ہے، بلکہ نبی کے صحابی ابو دجانہ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ عشق کرو یار ان سے، پیار کرو ان سے،
محبت کرو. جس دن ہم نے مصطفیٰ سے سچا عشق کرنا شروع کر دیا, مصطفیٰ سے پیار کرنا شروع کر دیا, تو یاد رکھو دنیا بھی کامیاب, مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب. ابو دجانہ آئے, مصطفیٰ فرماتے گئے ابو دجانہ کھجور کا پیڑ مل گیا. ابو دجانہ کہتے سرکار آپ بڑا عشق مجھ سے کرتے گئے, بڑا پیار کرتے گئے. مصطفیٰ فرماتے ابو دجانہ جو محمد سے پیار کرتا ہے محمد اس سے کبھی کچی یاری نہیں کیا کرتا. پیار تو کرو یار مصطفیٰ سے, وہ ہاتھ یہاں تھامیں گے اور جنت میں لے جا کر چھوڑیں گے. پیار کرو یار ان سے, عشق کرو ان سے. تبھی تو میرا امام پکار اٹھا, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری محمد ساجد منظری صاحب کو. اور یہ منظری جو لگا کرتا ہے نا, اچھو اچھو کے ہوش ٹھکانے لگا دیتا. جب یہ منظری لگتا ہے نا سمجھ کو اللہ اکبر سے ایک سمجھ عطا کرتا ہے. یہ اب تو غیرہ غیر نتو نہیں ہے جس سے تو پنگا لے رہا ہے. جہاں کے پڑھانے والے الحمدللہ ذی صلاحیت اور ایسا علم جس میدان میں اتر جائیں, جس میدان میں آ جائیں, منظر کے اساتذہ اس میدان کو فتح کر لیا کرتے ہیں. اور خدا کی یہ شان بھی ہے, وہاں کے جتنے بھی اساتذہ ہیں اللہ ہر ایک کو اللہ عمر خضری عطا فرمائے, عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرمائے. جتنے بھی اساتذہ ہیں میں نے دیکھا پڑھائی کے دوران وہاں پر اللہ اکبر علامہ طیب صاحب کو, مفتی طیب منظری صاحب کو رات کے 1-2 بجے مطالعہ کرتے ہوئے میں نے ایک دن کہا تھا بھائی مفتی صاحب کیا نیند نہیں آتی ہے؟ تو کہنے لگے بھائی میں اس وقت ان کا شاگرد تھا حضرت کا, تو کہنے لگے بیٹے فرزند نیند تو آیا کرتی ہے, لیکن ان بچوں کو علم دین جب تک میں نہ دے دوں, جب تک انہیں صبح کتاب درسگاہ میں نہ پڑھا دوں, طیب کو سکون نہیں ملا کرتا ہے. اس ذات کا نام طیب ہے. اور اللہ اکبر علامہ عاقل صاحب بھی بڑا پیار کرتے گئے, بڑی محبتیں کرتے گئے. اور ان کی ایک یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ بھئی حضرت کے استاد تب تعریف کر رہے گئے, جو حقیقت بات ہے, جو حقیقت پر مبنی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں رہا الحمدللہ. منظر کے جتنے بھی بچے گئے ہر ایک بچہ یہ چاہتا ہے کہ علامہ طیب صاحب کی 1 گھنٹی ہماری درسگاہ میں ضرور ہونا چاہیے. اللہ نے وہ انہیں علم دیا ہے. علامہ عاقل صاحب بیٹھتے ہیں اور حضرت علامہ با مولانا مفتی طیب صاحب پڑھایا کرتے ہیں, اور مفتی طیب صاحب پر اللہ رب العزت کی وہ خاص نعمتیں ہیں کہ مفتی طیب صاحب جس میدان میں اترتے ہیں, جس کتاب کو ہاتھ میں لیتے ہیں, اللہ پر اسے مطالعہ کیا کرتے ہیں, ادھر بچوں کو علم دینا شروع کر دیا. اور میرے بعد آپ ان کا خطاب سنیں گے, بہت عمدہ تقریر, پند و نصیحت سے لبریز, اور بڑا مزہ آپ کو آئے گا جس طریقے سے آپ نے اس غریب حقیر فقیر کی بات کو سنا اور اس پر آپ لوگ عمل بھی کریں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں, اللہ رب العزت ہم لوگوں کو, اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت علم دین سکھانے کا ذوق و شوق عطا فرمائے. پروردگار عالم میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں جو اغلاط واقع ہو گئے اللہ اس کو معاف عطا فرمائے. سب لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے, لا الہ الا اللہ.